سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کی پیر صاحب سے رابطہ نہ ہو رہا ہو تو کیا آپ دوسرے پیر صاحب سے بیعت ہو کے اکتساب فیض کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں پیر کا کوئی نقصان نہیں ہے، مرشد کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ رابطہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے، آپ کے شیخ نے تو رابطہ نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی پوزیشن ایسے بنے کہ آپ کی زندگی بھر پیر صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات کی کوئی چانس نہ ہو، ان سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہو زندگی بھر، تو پھر آپ جا کے کسی کامل مکمل شیخ کو تلاش کریں، اس شیخ کو جہاں پر آپ کے لیے رابطہ ایزی ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو رہا ان سے، تو اس میں پیر صاحب کی ارشاد کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ پیر صاحب تو رشد و ہدایت دینے والا ہے، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر لے۔ تو آپ دوسرے مشائخ سے تو اکتساب فیض کر سکتے ہو، لیکن شیخ اور مرشد آپ کا ایک ہی ہے۔ آپ کوشش کریں گے کہ اپنے شیخ سے آپ رابطہ کر لیں، ان کے پاس آپ جائیں۔ مشائخ کے حالات کو، ان کے مریدین کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ کے پاس اپنے مریدین کہاں کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں۔ افغانستان کے شہر بدخشان سے، اس دشوار گزار پہاڑی رستہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین چل کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سرہند شریف تشریف لایا کرتے ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں نے کتنے سفر کی ہیں اکتساب فیض کے لیے۔ تو اپنے مشائخ کے ساتھ رابطہ ایک ضروری چیز ہے۔ کوشش کریے کہ آپ کا اپنے مرشد کے ساتھ رابطہ ہو جائے، تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اگر کوئی حالت ایسی بنی کہ آپ کا رابطہ ممکن ہی نہیں ہے وہاں دوبارہ، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شیخ کے بارے میں بھی آپ حسن ظن رکھیں، اچھا عقیدہ رکھیں، ان کی وجہ سے آپ کا دروازہ کھلا ہے فیض کا، تو ان کے حق میں بھی آپ اچھا خیال، اچھا نظریہ، محبت، مودت، الفت رکھیں، اور پھر ایک اور شیخ کامل مکمل سے بیعت ہو جائیں، تاکہ آپ کا اکتساب باطنی ہوتا رہے۔ دنیاوی مثال ہم سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ کسی ٹیچر سے پڑھ رہا ہو، کسی استاد سے پڑھ رہا ہو، اور استاد سے جو پڑھائی کی اصول ہے وہ اصول مفقود ہو جائے، ان سے وہ پڑھ نہیں سکے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ اس استاد کو بھی اچھائی سے یاد کر کے کسی دوسری جگہ بھی ایڈمیشن لے لیتا ہے، وہاں سے بھی وہ کچھ پڑھائی حاصل کر لیتا ہے، لیکن بشرط کہ یہ رابطہ ناممکن ہو جائے کہ اب مزید رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ رابطے سے مطلب یہ ہے کہ میں بائی فیس وہاں ملوں اور جسمانی طور پر وہاں ملوں، تو جسمانی قرب کے لیے بھی بہت تاثیرات ہے، بہت اثرات ہے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، لیکن مشائخ کے ساتھ آج کل رابطے کے اور بھی ذرائع موجود ہیں۔ آج کل فون کی ایک سہولت موجود ہے، اور فون کی سہولت سے بھی آپ اپنی شیخ سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ مشائخ جو ہے وہ اپنی مریدین ان کے ساتھ بذریعہ خط و کتابت شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو دیکھیں، مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین آپ کو خطوط لکھا کرتے تھے، اور آپ مبارک ان کو جوابات سے نوازتے اور علوم و معارف سے نوازتے، کیونکہ یہ روحوں کا معاملہ ہے، یہ دلوں کا معاملہ ہے، تو اس میں سے آپ نے اپنی یادداشت اپنی شیخ کو کرانی ہوتی ہے۔ اور چونکہ دنیا آج کل ایک گلوبل ویلیج بنی ہوئی ہے، تو ایک گلوبل ویلیج میں تو رابطے بہت آسان ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی شیخ کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ ہاں، ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہ بالکل ہی رابطہ منقطع ہو جائے، بالکل ہی رابطہ نہیں ہو سکے، تو پھر آپ کسی کامل مکمل شیخ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اکتساب کر سکتے ہیں، وہاں سے ان سے بیعت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو آپ دوسرے مشائخ سے تو اکتساب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا شیخ طریقت جو ہے، شیخ بیعت، وہی شخص ہوگا جس سے آپ نے شروع میں بیعت کی ہے۔